کشمیر پالیسی ہے, جو حکومت کا نیریٹو ہے, کشمیر نیریٹو ہے, اس کا سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہونا چاہیے. مگر اس کیس کو لڑنے کے لیے ہم چاہیں گے کہ پاکستان کی حکومت اپنا کردار ادا کرے. میں کیسے جواب دے دوں جب کشمیر کے عوام ہم سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کا وزیر اعظم کہاں ہے؟ اتنا بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس کووڈ سے پہلے کشمیر میں ٹوٹ پڑا. آپ نے نہ ہیومینیٹیرین کوریڈور کی بات کی, آپ نے نہ ان کے جو ہیلتھ سپلائز کی سہولیات ہے وہ پہنچانے کی کوشش کی. اب پھر گلوبل پینڈیمک آیا, یہ آپ کو گولڈن اپرچونٹی تھا. ریڈ کراس کو کہتے, ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کو کہتے کہ ہم ہیومینیٹیرین کوریڈور بناتے, آپ آ کے کشمیر کے عوام کا صحت اور زندگی تحفظ کریں. اس موقع کو بھی ہم نے کھو دیا. یونائٹڈ نیشنز کا ہمارا فارن منسٹر صاحب بار بار ذکر کرتا ہے, لیکن یونائٹڈ نیشنز میں جو آپ کا کارکردگی ہے, نہ پاکستان کے عوام نہ کشمیر کے عوام اس سے مطمئن ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو کشمیر کا پالیسی ہو وہ کشمیر کے عوام بنائے. اگر آپ نے ان سے پوچھا تک نہیں کہ آپ نے کشمیر کا وزیر اعظم, آزاد کشمیر کا وزیر اعظم سے پوچھا, یا ان کو بھی آپ نے بریفنگ دیا جیسے آپ نے ہمیں بریفنگ دیا, آپ نے اگر ان کا مشورہ لیا ہوتا تو پھر آپ کا وزیر اعظم کے سامنے آئی ایم شیور ہی وڈنٹ ہیو ریزڈ دس objection کہ his input wasn't taken. اور آپ از خود کشمیر کے عوام کے فیصلے نہیں لے سکتے ہیں جناب اسپیکر. آپ اپنا رویہ درست کریں ورنہ ہم زیادہ کھو جائیں گے. آپ کا موصوف بات کر رہے تھے, میں نے پہلے ان کو تقریر نویس بدلنے کا مشورہ دیا تھا, اور آج جب انہوں نے بل, قانون, آئین سازی کسی چیز کا علم نہیں تھا تو پیچھے فاروق نائک صاحب بیٹھے ہیں, میں یہی مشورہ دوں گا کہ تشریف رکھیں. اس کے بعد اسد محمود صاحب کو ٹائم دیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, تو میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان سے تھوڑی سی ٹیویشن لے لیں. اچھا, دو چیزیں کشمیر اور فیٹا, اس کے اوپر آنے سے پہلے کل یوم استحصال پورا پاکستان, جی پاکستان کے پرائم منسٹر آزاد کشمیر میں پورے پاکستانی اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے تھے, اور جو قیادت وہاں سے اسکرین سے غائب تھی پورا دن, ٹی وی نے ان کے اوپر رپورٹنگ بھی کی, اس میں ایک جو ابھی بھڑکے مار رہے تھے یہ تھے, اور ساتھ میں شہباز شریف صاحب تھے. اسپیکر صاحب, میں سیدھا کشمیر کے ایشوز کے اوپر آتا ہوں کیونکہ انہوں نے ابھی تھوڑی دیر میں واک آؤٹ کرنا ہے تاکہ تب تک کی بات سنیں. یہ کہہ رہے ہیں, یہ کشمیر پالیسی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں جنابی چیئرمین صاحب. جی, ان کو اعتراض ہے کہ جو پاکستان کا نیا پولیٹیکل میپ آ گیا اس کے اوپر اعتراض ہے. میں آپ کو بتا دوں جنابی چیئرمین, دو لوگوں کو اس وقت اعتراض ہے, ایک پاکستان کی اپوزیشن کا اور دوسرا انڈیا کو. ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے نقشہ بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا, سڑک کا نام سری نگر روڈ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا. معزز اراکین اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, یہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں کا نام بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں سوال کرتا ہوں, راجیو گاندھی پاکستان آیا, ان کی حکومت تھی, کیا ڈر تھا, کیا خوف تھا کہ کشمیر ہاؤس کا جو بورڈ تھا وہ بھی ہٹا دیا. یہ کہہ رہے ہیں کہ حریت رہنما جو آج پرائم منسٹر عمران خان کی تعریف کر رہے ہیں, خط بھی لکھ رہے ہیں, آن ریکارڈ بھی ہے, دنیا کے سامنے بھی بول رہے ہیں, ان کو اعتراض یہ ہے کہ حریت رہنماؤں کی ملاقاتوں سے کچھ نہیں ہوتا. میں پوچھتا ہوں کہ آپ کی حکومت میں بھارت جا کی بھی حریت رہنماؤں سے ملاقاتوں کا انکار کیوں کیا آپ نے؟ جناب چیئرمین, آج اگر شہریار افریدی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بن کے آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا جا کے کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہے تو کہتے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا, لیکن مولانا فضل الرحمان کو بارگیننگ کے لیے کشمیر کمیٹی حوالے کر دے, اس سے بہت کچھ ہوتا ہے. اب میں آتا ہوں فیٹ اپ کے اوپر. یہ کہہ رہے ہیں فیٹ اپ کے اوپر, جناب چیئرمین,
یہ کیا بات کر رہی تھی ذرا قوم کو بتائیں. پہلے انہوں نے کہا کہ پاکستان بلیک لسٹ اور گرے لسٹ میں کیوں گیا ہے. قوم کو بتا دو کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, پاکستان پہلی دفعہ بلیک لسٹ میں چلا گیا تھا. ان کی وجہ سے پاکستان نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نااہلیوں کی وجہ سے آج گرے لسٹ میں موجود ہے. لیکن یہ جو بل آج پاس ہوا, اس کے اوپر انہوں نے کیا مطالبات سامنے رکھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو, منی لانڈرنگ اس سے ہٹا دو. دوسرا کیا مطالبہ تھا ان کا کہ آپ اس سے کرپشن کا لفظ جو ہے اس کو ہٹا دو. اب اس کا کیا مطلب ہے جناب چیئرمین؟ ہمارے پاکستان کی ہمارے ملک کی جناب چیئرمین, اگر یہ جتنا بھی شور کریں گے, میں نے اپنی تقریر پوری کرنی ہے. ان میں سے پھر کوئی یہاں پہ بات نہیں کر سکے گا. میں تو کر لوں گا, یہ نہیں کر سکیں گے. جی آپ کنٹینیو کریں مراد صاحب, آپ کنٹینیو کریں. چیئرمین صاحب میں تو بات کر لوں گا, یہ بات نہیں کر سکیں گے. نو کراس ٹاک. اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے تاکہ جلدی جلدی مراد صاحب بھی تقریر کریں گے. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. ابھی جناب چیئرمین چیئرمین صاحب جی چیئرمین صاحب, ابھی موصوف نے بڑے سوالات اٹھائے تھے. ابھی تو میں نے فیٹ اپ کا ان کا جو NRO پلس تھا اس کا جواب دینا تھا, وہ چلے گئے. میں پٹیل صاحب تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب تشریف رکھیں پلیز. آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب میں پھر سے ریپیٹ کر دوں, میں تو ان کے شور میں بھی بات کر لوں گا کہ میں ان کے لیڈر کی طرح بگوڑا نہیں ہوں کہ یہاں سے بھاگتا ہوں. میں اس میں بات کر لوں گا, ٹھیک ہے. یہ بات نہیں کر سکیں گے, یہ بات نہیں کر سکیں گے. جی آپ لوگ یہاں پہ بیٹھ کے روز گالیاں دے سکتے ہیں, آپ کو ایک دن تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. پٹیل صاحب تشریف رکھیں. ماحول خراب آپ لوگ کر رہے ہیں. پٹیل صاحب. جی مراد صاحب. جی مراد صاحب. پلیز غیر مناسب الفاظ استعمال نہ کریں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب آپ تقریر کریں. مراد صاحب آپ تقریر کریں. جناب آغا صاحب. جناب چیئرمین تشریف رکھیں. آپ لوگ اسد محمود صاحب کا تقریر نہیں سننا چاہتے بعد میں. چیئرمین صاحب ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. تشریف رکھیں. جی چیئرمین صاحب میں آرڈر ان دا ہاؤس پلیز. آغا صاحب بیٹھ جائیں. جی آغا صاحب تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. جناب چیئرمین, میری اتنی سی گزارش ہے, میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں آپ کے شور میں بھی اپنی بات کر سکتا ہوں, لیکن نہ آپ کی طرح بھاگوں گا اور نہ آپ کو پھر بات کرنے دوں گا. لیکن ایک مطالبہ کرتا ہوں جناب چیئرمین, تھوڑا سا ان کا مائک آن کر کے ان کی یہ اصلیت دنیا کو تو دکھا دے کہ ہم یہاں پہ ایک گھنٹہ ان کی تقریریں سنیں, ان کے پھر الفاظ دے کے. ان کا جو لیڈر خود یہاں سے بھاگ گیا, ایسے غلاموں کو چھوڑ کے گالیوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یہ ان کی تربیت ہے جناب چیئرمین. جی مراد صاحب تقریر کریں گے. تشریف رکھیں. آغا صاحب تشریف رکھیں. ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. جی مراد صاحب. جی جناب چیئرمین, آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں.
امیر جماعت اسلامی نے بات کرنی ہے, JUI آپ کی اتحادی آپ کے ساتھ اپوزیشن میں, انہوں نے بات کرنی ہے, ان کا ٹائم آپ لے رہے ہیں. ان کا جی ٹائم مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. پلیز آپ پارلیمان کے ممبر ہیں, ایسی باتیں نہ کریں, ہاؤس کا ماحول خراب نہ کریں. اس کے بعد مولانا اسد صاحب نے تقریر کرنی ہے, خاموشی سے سنیں. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, میں بات کر رہا تھا کہ فیٹ اپ کے حوالے سے انہوں نے آج کی جو قانون سازی ہوئی, کیا ہو گیا؟ جی مراد صاحب آپ تقریر کریں. جو فیٹ اپ کے حوالے سے آج قانون سازی ہوئی ہے, قوم کو ذرا بتا دے کہ ان کی طرف سے 2 مطالبات سامنے آئے تھے. ایک یہ کہ اس سے منی لانڈرنگ کو ہٹا دیا جائے, دوسرا یہ کہ کرپشن کا لفظ بھی ہٹا دیا جائے. اب ذرا اس کے اوپر آتے ہیں جناب اسپیکر کہ یہ منی لانڈرنگ, اگر آپ لوگوں نے ملک کو لوٹا ہے, منی لانڈرنگ کی ہے, نہ صرف پاکستانی قوم کو نقصان پہنچایا ہے بلکہ فیٹ اپ کی گرے لسٹ کی تلوار بھی آپ کے منی لانڈرنگ اور کرپشن کی وجہ سے پاکستان کے اوپر لٹک رہی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر گرے لسٹ میں جاتا ہے تو جائے, آپ کے ساتھ کمپرومائز نہیں ہوگا جناب چیئرمین صاحب. وہ بات انہوں نے سننی نہیں ہے. او غلام لوگوں, وہاں پہ وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے, یہاں سے آپ کو کہتا ہے گالیاں دو, آپ کا کوئی اپنا خاندان, کوئی بیوی بچے نہیں ہے, وہ نہیں سنتے, گھر میں کوئی عزت نہیں ہے, گھر والی یہ چیزیں نہیں سنتے, کیا غلام ہے؟ وہ ان کو چھوڑ دیتا ہے, گالیاں دو, اور یہ گالیاں دینے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. جناب چیئرمین ذرا مائک ان کا آن کر لے تاکہ ان کی یہ گالیاں قوم سن سکے. اگر آپ اس طرح کر رہے ہیں تو میں ہاؤس پروروگ کر دیتا ہوں. اگر آپ نے خاموش نہیں رکھنا مرتضی رہ جائیں گے. جی بتائیں, پہلے کمپلیٹ کرنے دیں, میں صبح تک بیٹھنے کو تیار ہوں, آپ کی بات سنوں گا, لیکن بیٹھ جائیں گے. تشریف رکھیں. جی مراد صاحب کمپلیٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, میں 5 منٹ کے اندر اپنی بات سمیٹ لیتا ہوں. ماحول نہیں, آپ شور کریں گے, آپ اپنی اتحادیوں کے ساتھ جاتی کر رہے ہیں, مجھے کیا نقصان ہے, میں تو 2 گھنٹے بھی بول سکتا ہوں. جی پلیز. جناب چیئرمین صاحب, میں پہلے آج کی بل کے حوالے سے 2 موٹی چیزیں قوم کو. جی مراد صاحب آپ بولیں گے. آپ لوگ نامناسب الفاظ استعمال نہ کریں, یہ ہاؤس کے لیے اچھی بات نہیں ہے. جناب چیئرمین, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو الفاظ یہ کہہ رہے ہیں آپ مائک میں قوم کو سنائیں. جی مولانا اسد محمود صاحب. جی آپ تقریر کریں گے. جی چیئرمین صاحب, میں بات کر لوں گا, لیکن جو یہاں پہ ان کا جو باہر یہاں پہ لابی میں خود بھاگ گیا اور یہ جو گالیوں دینے کے لیے لوگوں کو چھوڑا ہے, یہ لوگ. آغا صاحب میرے خیال میں پروروگ کر دیتا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہر دفعہ میں کھڑا ہوں اور آپ لوگ گالیاں دو. جی مراد صاحب آپ کنٹینیو کریں. میں چیئرمین صاحب بات کر لوں گا, لیکن آپ 5 منٹ تو خاموشی سے بات کرنے دیں. 5 منٹ بات سنیں جی, مہربانی کریں. جی آپ وہ تقریر نہیں کریں, جو بھی ہے بس ٹھیک ہے, کوئی بھی تقریر نہیں کرے گا, کسی کی تقریر ہم نہیں سنیں گے. جی بس آپ نے بول دیا. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب, میں 5 منٹ آپ کا کہا ہے کہ 5 منٹ کی خاموشی ہوں, میں اپنی باتیں نہیں. سینیٹر ربیہ خالد صاحبہ پلیز سن لیں. ہمیشہ آپ کی مرضی. ٹائم آپ مولانا اسد صاحب کا, پھر میں پروروگ کر دوں گا سیشن. جی مراد صاحب. جی فیصل صاحب پلیز. جی چیئرمین صاحب. جی مراد. جی چیئرمین صاحب, میں پہلے ان کے یہ جو ابھی جو کچھ یہ کر رہے ہیں
دو جملوں میں میں بھی جواب دوں کہ جب میں بات کرتا ہوں تو ان کا سینئر ترین یہاں پہ پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں اور یہ مجھے کہتے ہیں کہ اگر آپ بات کرو گے بار بار اٹھ کے تو یہاں پہ کوئی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے جو لوگ پالے ہوئے ہیں وہ آپ کو اس قسم کے جواب دیں گے. جناب چیئرمین میں ایک چیز بتاؤں کہ یہاں پہ بھی ہمارے بہت سارے اراکین، اگر آپ نے اس قسم کی زبان کو سمجھنا ہے میں سب کو کہہ دوں گا اسی زبان میں آپ کو جواب ملے گا بھی، پھر برداشت نہیں کر پاؤ گے، برداشت نہیں کر پاؤ گے. دوسری بات دوسری بات جناب چیئرمین، اگر یہ جتنی بھی کوشش کرے کہ میں ان کے اس لہجے کے معیار پہ آ جاؤں، میں نے اس لیول پہ آنا ہی نہیں ہے. مجھے پتا کہ آپ کتنا گر سکتے ہیں. نمبر تین جناب مہربانی کریں حکومتی ارکان بھی مراد صاحب کو بات کرنے دیں. جی مراد صاحب. نمبر 3 جناب چیئرمین کہ یہاں پہ اگر کسی میں دم ہے نا تو پھر بات کر کے دکھا دینا. بیٹھ جائیں جناب، تشریف رکھیں. جی مراد صاحب. چیئرمین صاحب چیئرمین صاحب یہ تو میں آپ کو پھر بتاتا ہوں کہ جب تک یہ ہماری بات نہیں سنیں گے اس ایوان میں تو ہم نے آپ کو بولنے نہیں دینا. آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بزنس ایڈوائزری میں آپ کچھ طے کر کے آ جائیں گے، نہیں بول سکیں گے، نہیں طے کر سکتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں. دوسری چیئرمین صاحب میں آپ کو ایک اور چیز چیئرمین صاحب، یہ جو آپ لوگ اس طرح اگر کوئی یہاں پہ بات کر لے، ہم دلیل سے میں لیجسلیشن کی بات کر رہا ہوں، فیٹ اپ کی. جی چیئرمین صاحب. جی مراد صاحب. جی چیئرمین صاحب میں یہ کہ ایک منٹ جی فیصل صاحب خاموش. جی مراد. جی چیئرمین صاحب ہم یہ سوال کر رہے تھے، جی مراد. ہم یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ نے جب فیٹ اپ ملک کے لیے لیجسلیشن ہو رہی تھی تو چیئرمین صاحب ذرا قوم کو بتا دیں کہ انہوں نے ایک ڈراپ اور ایک بل لے کے سامنے لے کے آئے اور اس میں کیا چیزیں تھی. اس میں یہ کہہ رہے کہ کون سا این آر او، ہم نے کب مانگے این آر او، لکھ کے دے دیا کہ یہ این آر او چاہیے، ہمارے کیسز ختم کر دے.